وہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جہاں وہ پریشانی میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے شاید وہ کسی کو تلاش کی کوشش میں کوشاں تھی۔ کہاں ہو تم؟ تمہارے خیالوں میں ہوا کی یک جھونکے کے ساتھ غمگین سرگوشی کانوں کے قریب ہوئی۔ تیزی سے رخ موڑ کر اس نے پیچھے دیکھا، مگر ہمیشہ کی طرح اب بھی اندھیرا ہی اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ خوبصورت لگ رہی ہو، تعریف کی گئی، مگر وہ آواز کے پیچھے پاگل، ہر چیز سے انجان، بس اس انسان کے قریب جانے کے تگ و دو میں مصروف تھی۔ میرے قریب آنا ہے؟ سوال پر اس نے پرجوش انداز سر ہلایا۔ تو میری طرف ہاتھ بڑھاؤ۔ اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کی طرف کی۔ پرجوش انداز میں وہ اس ہاتھ تھامنے کی غرض سے اس کی طرف بڑھی، مگر جیسے جیسے وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی اس انسان کی ہتھیلی اتنا ہی دور ہوتی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے نہ جانے وہ کہاں نکل آئی تھی، مگر وہ انسان ابھی بھی اس سے اتنی دور تھا جتنا کچھ وقت پہلے۔ پھر نہ جانے کیسے ایک روشنی کی لکیر اس اندھیرے کمرے میں پھیل گئی۔ بھاگتے بھاگتے تھک جانے کے باوجود روشنی دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب میں تمہیں دیکھ لوں گی، تم دیکھ لو تمہیں اس نے روکا ہے، تمہیں تو ہر اجازت ہے۔ غمگین سرگوشی دوبارہ اس کے قریب ابھری۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی، مگر اس بار نہ تو ہتھیلی دور ہوئی اور نہ ہی اس کے ہونے کا احساس گم ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ ہتھیلی کو تھامنے لگی، دھیرے دھیرے اس انسان کا چہرہ روشنی میں آنے لگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنا بھول کر ہمیشہ چہرے کو دیکھنے لگا، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ نہ تو وہ اس کا ہاتھ تھام پائی اور نہ ہی چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ روح آ جاؤ یار، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ بس 2 منٹ میں آئی۔ سفید جینس پر فل سلوار، گلابی ٹاپ پہن کر، لپ گلوس اور آنکھوں میں کاجل کی دھار ڈالی، گھنگھریلے بالوں کو کمر پر پھیلایا، پھر وائٹ سینڈل اور بریسلیٹ پہن کے گلے میں سکارف لپیٹا اور بیگ اٹھا کر فائزہ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ چلو آج دیر ہو جائے گی۔ کتنا سوتی ہو تم؟ فائزہ کے شکوے پر وہ کھل کر ہنسی۔ کیا کروں، اتنا سونے کے بعد بھی ہمیشہ مس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی بات کر رہی تھی، جہاں وہ روزانہ ایسے خواب میں کوئی پکارتا تھا۔ اس کا مضبوط ہاتھ جب روح کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلاتا تھا تو وہ چاہ کر بھی خود کو اس کے قریب جانے سے نہیں روک پاتی تھی، مگر جتنا وہ اس قریب جاتی اتنا ہی وہ انسان گہنے اندھیرے میں اس سے دور ہوتا چلا جاتا، اور ایک مقام ایسا آتا جہاں روشنی کی ایک لکیر میں وہ اس کا چہرہ دیکھنے کے قریب ہوتی، مگر عین وقت پر نہ چاہ کر بھی اس کی آنکھ کھل جاتی۔ ابھی بھی وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی، تبھی فائزہ کی بات پر چونک اٹھی۔ دیکھو روح، یہ بلیک رنگ کی کار 3 دن سے ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ وٹ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر واقعی اسے ایک کالے رنگ کی کار ان کے پیچھے پیچھے آتی نظر آئی۔ اوہ یار شیور فائزہ، تمہارا شک صحیح ہے 100%۔ میں 3 دن سے ایک بندے کو نوٹ کر رہی ہوں۔ پہلے مجھے اپنا وہم لگا، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ہمارا ہی پیچھا کرتا ہے۔ اوکے پھر ذرا ڈرائیونگ مجھے کرنے دو۔ سیٹ ایکشن کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آئی، نازک ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط سے جمائے۔ یک ویو مرر میں گاڑی کی طرف دیکھا۔ لیٹ می چیک مسٹر، تم کتنے پانی میں ہو؟ اور پھر ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ آہستہ آہستہ بڑھانے لگی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب فائزہ کو لگا ان کی گاڑی شاید ہوا کے دوش پر چل رہی ہے۔ روح سپیڈ کم کرو پلیز روح۔ فائزہ کی آہ و پکار اس کے کانوں تک شاید پہنچ نہیں رہی تھی۔ اس کے سر پر تو شاید کوئی جنون سوار تھا، اور یہ جنون اس کار والے کی ہٹ دھرمی دیکھ کر آیا تھا جس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بھی خطرناک حد تک تیز کر رکھی تھی۔ پولیس کی گاڑیوں کا ہارن سن کر فائزہ کے اوزان ختہ ہو گئے۔ روح اس کی بازوؤں کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے فائزہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ لیو می، وہ یکدم چیخی تو فائزہ نے سہم کر اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ بلڈی انسان آنکھوں سے چنگاریاں
پھوٹنے لگی۔ وہ تو شاید اور سپیڈ بڑھاتی مگر عین اسی وقت پولیس کی گاڑی ان کی گاڑی کے سامنے آئی اور اچانک بریک لگنے پر بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ لندن کی سڑکوں پر بلا وجہ دن دہاڑے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے سگنل بھی توڑے۔ تبھی پولیس نے اس کا پیچھا کیا مگر اس کے بریک لگتے ہی وہ کالے رنگ کی کار تیزی سے آگے نکل گئی۔ پولیس کی کچھ گاڑیاں اس کے پیچھے بھی گئیں مگر اس وقت ونڈو سیٹ کا شیشہ نیچے سرکا اور وہاں سے ایک ہارٹ شیپ بلون نکل کر ہوا میں اڑنے لگا مگر اسی غبارے پر لکھی تحریر نے روح کو دماغ کو جھنجھانا کر رکھ دیا۔ بیٹر لک نیکسٹ ٹائم میری جان، بیٹر لک نیکسٹ ٹائم میری جان۔ چلیں پولیس اسٹیشن۔ ریش ڈرائیونگ اور سگنل توڑنے کا کیس بنتا ہے آپ پر، میم یہی کیس اس انسان پر بھی بنتا ہے۔ اس کو تو آپ نے جانے دیا، وہ تڑپ کر گویا ہوئی۔ وہ بھی آ رہے ہیں ابھی، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ ویٹ مجھے ایک فون کرنے دیں۔ دیکھیے میڈم، اب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اسٹیشن جا کر کیجیے گا۔ وہ لوگ شاید کسی قسم کی رائے برتانے کے موڈ میں نہیں۔ میں اس انسان کو جان سے مار دوں گی۔ آج تک میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ روح نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ اتارا۔ تم نے ہی پنگا لیا تھا، ہم کسی اور طریقے سے اسے ہینڈل کر سکتے تھے۔ تم کہنا چاہتی ہو غلطی میری ہے جبکہ اس کے پاس تمیز نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہمارا پیچھا کیوں کر رہا تھا فضول؟ ارے ایسے کیوں بول رہی ہو؟ کیا پتہ وہ ہم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہو۔ فائزہ کی بات پر وہ بھونچکی رہ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے اور ابھی تمہیں وہ انسان شریف لگ رہا ہے، لیکن میں تمہیں آگاہ کر دوں وہ شریف نہیں بلکہ ایک نمبر کا لفنگا تھا۔ جاتے جاتے غبارے پر مجھے یوں لکھ کر دکھایا۔ وہ تم نے دیکھا کہ نہیں؟ نہیں میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی غبارہ دیکھا۔ وہ صاف مکر گئی۔ روح نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بے وقوف، وہ مجھے بول رہا تھا بیٹر لک نیکسٹ ٹائم میری جان۔ اس کا مطلب سمجھ رہی ہو؟ وہ مجھے چیلنج کر رہا تھا۔ کیا پتہ وہ تمہیں چیلنج نہ کر رہا ہو، اس نے تمہیں جان بولا ہے۔ اچھا تو بتاؤ اس حرکت کے پیچھے اس کا ارادہ کیا تھا اور تم بلا وجہ اس کی طرفداری کیوں کر رہی ہو؟ میں طرفداری نہیں کر رہی بلکہ میں سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ فائزہ نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ روح نے چڑھ کر اس کے بالوں کے نوچنا چاہا مگر لیڈی کانسٹیبل نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ آپ اپنی لڑائی بند کر دیں، ادھر توجہ دیں، آپ پر کیس بن رہا ہے۔ کیس مائی فوٹ، اس نے دانت پیسے۔ ابھی میرے ڈیڈ کو فون کریں، وہ یہاں آ کر سب سلجھا دیں گے اور آپ کا جتنا بھی فائن بنتا ہے وہ بھی آپ کو دے دیجیے گا۔ روح، یہ کوئی پاکستان کی پولیس نہیں ہے جو ہمارے نخرے سہے گی۔ ایک پولیس افسر ان کی طرف کڑے تیوروں سے بڑھنے لگا تو فائزہ نے کھینچ کر اسے اپنی جانب موڑا۔ مگر فائزہ بحث نہیں، روح ان انکل کو فون کرو، دماغ سے کام لینا ہوگا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ روح اس کی بات سے متفق ہوئی۔ ارے دیکھو دیکھو، مجھے لگتا ہے یہ وہی انسان ہے جو اس گاڑی میں بیٹھ کر ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ فائزہ نے روح کی توجہ اس آدمی کی طرف دلوائی جسے پولیس ابھی ابھی پکڑ کر لائی تھی۔ کیا تم یہ یقین سے کہہ رہی ہو؟ نہیں، میں صرف اندازہ لگا رہی ہوں۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے اس انسان کی بڑھنے لگی۔ پولیس والے نے دوبارہ اسے ادھر ادھر جانے سے روکا۔ یار یہ پولیس والوں نے الگ دماغ خراب کر رکھے ہیں۔ پتہ نہیں ڈیڈ کب آئیں گے اور کب ہمیں یہاں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، بس ان سے بات کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ وہ انگلش میں اس افسر کو بولتے ہوئے اس آدمی کی طرف بڑھی۔ اے مسٹر، تم ہمارا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے لہجہ خالص اردو رکھا تاکہ یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، ورنہ شاید بدتمیزی کا ایک اور کیس بن جاتا۔ کیا آپ نے مجھے سے پوچھا؟ اس نے رخ موڑ کر روح کی طرف دیکھا۔ بس وہی ایک ہی لمحہ تھا جب روح کو لگا کہ شاید گھڑی کی سوئی ابھی جگہ ساکت ہو گئی ہے۔ دھڑکن کی دھک دھک کر کانوں میں صاف سنائی دینے لگی۔ آس پاس کا منظر بھی شاید ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ دراز قد و قامت، مضبوط باڈی، گہری کالی آنکھیں جو شاید اس سے کچھ کہہ رہی تھیں یا پھر شاید اسے ایسا لگتا۔ تم ہمارا پیچھا کر رہے تھے، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ
سوال گوئی ہوئی۔ دل کی حالت ایسے دیکھ کر عجیب ہو گئی تھی، ایسے تو دل پہلے کبھی نہیں دھڑکتا تھا۔ میں تو آپ کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، لیکن شاید آپ ہی مجھے سے ریس لگانا چاہتی تھیں، تبھی تو دیکھیں مجھے آپ کی وجہ سے یہاں آنا پڑ گیا، ورنہ اینڈی یہاں کبھی نہیں آتا۔ اس کے انکشاف پر روح نے چھوٹی آنکھ کر کے فائزہ کی طرف دیکھا، جو گھبرا کر اب پوری تبدیلی کی نمائش کر رہی تھی۔ روح، مجھے لگا یہ ہمارا اس نے صفائی پیش کرنا چاہیے، تم لوگ گھر چلو، تمہارا تو میں حساب کرتی ہوں۔ روح نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے مسٹر اینڈی، تم ہمارا پیچھا نہیں کر رہے تھے، لیکن بلا وجہ ہم سے ریس لگانے کی ضرورت واقعی بلا وجہ ریس لگانے کی بالکل ضرورت نہیں تھی، مگر جب ایک خوبصورت لڑکی چیلنج کرے تو وہ چیلنج ایکسپٹ کرنے میں ہی عقل مندی ہے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر روح کا دل ڈوب کر ابھرا۔ مجھے لگتا ہے یہ انسان مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ تھوڑا سا اس طرف جھک آیا۔ کچھ نہیں، وہ اسے منہ چڑھا کر دوسری طرف چلی گئی۔ مسٹر اینڈی، چونکہ آپ پر سگنل توڑنے کا جرم عائد نہیں، اس لیے آپ کو صارف فائن بھرنا پڑے گا۔ پیچھے سے ایک پولیس افسر نے شاید اسے پکارا تھا۔ اینڈی، یہ کیسا نام ہے؟ اس کی پرسنالٹی کے ساتھ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ روح نے برا سا منہ بنایا، پھر چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو ٹیبل پر جھانک کا کوئی فائل سائن کر رہا تھا۔ نہ جانے اسے اچانک کیا سوجی، جو اپنے بلو جیکٹ کی ہوڈی سر پر لا کر روح نے اس کی حرکت کو بغور نوٹ کیا۔ تبھی وامق بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ تم لوگوں نے اسے جیل کے اندر تو نہیں ڈالا؟ جیسے ہی وامق اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اینڈی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فی الحال نہیں وامق خانزادہ، تم سے ملاقات کچھ وقت بعد ہوگی۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس کے چہرے کے تاثرات پہلے کے برعکس اب حد درجہ سخت ہو گئے تھے۔ تم دونوں کو کیا ضرورت تھی کسی کے ساتھ ریس لگانے کی؟ یہ پاکستان تو نہیں جہاں تم کوئی بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرو گی اور کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ جانتے بھی ہو کتنا بڑا فائن بھرنا پڑا ہے مجھے، اس کے علاوہ دونوں پر کیس بنتا تھا۔ یہاں تو رشوت کھلا کر بھی بات نہیں بنتی۔ اگر تم دونوں کی کئی لوگوں سے سفارش لگوا کر قسم نامہ سائن کروایا ہوتا تو آج تم دونوں جیل میں سڑ رہی ہوتی۔ وامق نے گھر آتے ہی ان دونوں کی کلاس لینا ضروری سمجھا۔ ڈیڈ، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس میں فائزہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ روح نے سارا الزام خود پر لے لیا۔ میں جانتا ہوں آج تک اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے، میں نے یہ تمہیں بگاڑا ہے، اب بگاڑا ہے تو بھگتیں۔ روح نے دونوں بازو وامق کی گردن کے گرد حائل کیے۔ ہاں، میں نے تمہیں بگاڑا ہے تو انجام بھگتنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ جیل جانے والی حرکت غلط ہے۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی سی بات پر ہمیں جیل میں ہو جائے گی۔ وہ اڑائی تو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہے۔ اچھا، اب تم دونوں گھر میں ہی رہو، آج کہیں بھی باہر نہیں جاؤ گی۔ وامق نے ان دونوں کو سختی سے وارن کیا۔ لیکن آج تو روح کی سب سے بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے۔ فائزہ درمیان میں بول پڑی۔ اچھا، ایسا کون سا دوست ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا؟ وامق کا لہجہ سخت ہوا۔ جوزف کی۔ فائزہ نے بھی جواب دے کر روح کی طرف دیکھا۔ اوہ شٹ، اس بارے میں تو میں بھول گئی تھی۔ بہت شکریہ فائزہ، تم نے مجھے یاد دلایا، ورنہ جوزف تو مجھے کچا چبا جاتا۔ روح اس کے ہاتھ تھام کر خوشی سے اچھل پڑی۔ تم دونوں باہر جانے کے بہانے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی ڈیڈ؟ آپ تو مجھ پر کسی شکی ہسبینڈ کی طرح شک کر رہے ہو۔ ارے نہیں، میں تو کنفرم کر رہا ہوں۔ تم دونوں جا کر فریش ہو جاؤ اور کچھ دیر آرام کر لو، پھر شام کو شادی میں جانا ہے۔ ان دونوں کے وہاں سے جاتے ہی وامق نے جوزف کا نمبر ملایا اور اس سے اس کی شادی کے بارے میں کنفرم کیا، کیونکہ فائزہ کے مطابق آج اس کی شادی تھی۔ بالکل صحیح خبر ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ پلکر کے پیچھے کھڑی فائزہ نے تنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس دورانیے میں تمہارے نس نس سے واقف ہو گئی ہوں۔ وامق خانزادہ
سر جھٹک کر وہ روح کے کمرے میں چلی گئی۔